یہ بچپن میں فوت ہو گئی، اور ہند اور حالہ دونوں شوہروں سے جو بیٹے تھے اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو صحابیت کے شرط سے نوازا، اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں خاندان فوت ہو گئے، بیوہ ہو گئی، اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیغام نکاح بھیجا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کے ساتھ نہ حامی بھری نہ تیار ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے ایک تاجر باپ کے گھر میں پیدا کیا، والد دنیا سے چلے گئے تو خود بھی تاجرہ بنی، اور تجارت اتنی زیادہ تھی کہ پورے عرب والوں کی، پورے مکے والوں کی تجارت ایک طرف ہوتی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجارت، مالی تجارت ایک طرف ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی تھی کہ سیدہ خدیجہ کی باندی عرض کرتی ہیں کہ جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، اس سال بھی اللہ رب العزت نے سیدہ خدیجہ کو 9 گنا نفع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اتنی تجارت، لیکن اتنی بڑی تاجرہ ہونے کے باوجود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس وقت کی ابھی اسلام کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نہیں بنی تھی۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی۔ یہ کیسی تاجرہ ہے کہ کاروبار بھی کر رہی ہے لیکن کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتی، کاروبار بھی کر رہی ہے لیکن پردے کا ابھی حکم نہیں آیا تب اس سے پہلے بھی پردہ کرتی ہے، کاروبار بھی کرتی ہے، ابھی تک اعلان نبوت حضور نے نہیں کیا لیکن اس سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولتی، قسم نہیں کھاتی۔ سیدہ خدیجہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ سرمایہ لگاتی تھی، کام کوئی دوسرا کرتا، مزاربت کے عنوان سے اس سے کام کرواتی۔ اور سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں عکاظ کی منڈی میں میلہ لگا، وہاں پر ایک یہودی عالم آیا، اس یہودی عالم نے کتابیں اٹھا کے بیٹھا تھا اور خواتین کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، خواتین سنو، ہماری آسمانی کتابوں کے مطابق اس پیغمبر کی نزول کا وقت ہو چکا، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہو چکا جس پیغمبر نے آخر الزمان پیغمبر بننا ہے۔ تم میں بڑی خوش نصیب عورت ہوگی وہ جو اس پیغمبر کے نکاح میں آئے گی۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں عورتوں نے دیکھا کہ عورتوں کی منڈی میں، عورتوں کے میلے میں مال مرد آ گیا ہے، اسے بھگا دیا، اٹھا دیا، اٹھ اپنی کتابیں اٹھا اور نکل جا۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میں نے اس کی بات پلے باندھ لی، اب میں اللہ کا ذکر کرتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ یہ خوش نصیبی مجھے دے کہ آخری پیغمبر کی زوجہ میں بنوں۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتی تھی۔ اور سیدہ خدیجہ کا ابھی اسلام آیا نہیں تھا، حضور کے نکاح میں آئی نہیں تھی، لقب اس وقت طاہرہ تھا، لوگ کہتے تھے پاکیزہ ہے، اور ادھر ابھی حضور نے اسلام کا نام نہیں لیا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ حضور کا لقب بھی صادق اور امین تھا، لوگ صادق اور امین حضور کو کہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، امانت کا جب چرچا عام ہوا، سیدہ خدیجہ تک پہنچا، اور ادھر مکے میں قحط تھا، ابو طالب حضور کے چچا کہنے لگے پیارے بھتیجے محمد آپ کسی کا مال لے کر ملک شام چلے جائیں اور تجارت سے بڑا نفع ہوگا چونکہ قحط کا زمانہ ہے۔ حضور کہنے لگے میں کسی کے پاس جاؤں گا نہیں، اگر کوئی خود آ گیا میرے پاس تو اس سے انکار نہیں کروں گا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ نے جب حضور کا چرچا سنا اپنے غلام میسرہ کو بھیجا حضور کی خدمت میں کہ جاؤ حضور سے کہو کہ کیا میرا مال قبول کریں گے ملک شام لے جانے کے لیے۔ اور ساتھ 3 پر حضور علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضور علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اب جب حضور نے قبول کیا تو اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی سیدہ خدیجہ کہ 3 چیزوں کا خیال کرنا، ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر واپس مکہ تک ایک ایک چیز پہ نظر رکھنا، واقعات کیا کیا پیش آتے ہیں، اور دوسرا حضور علیہ السلام کی یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن فرمایا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے، یہ جو بات کہے اس کو ماننا ہے، اس سے انکار نہیں کرنا، اور تیسری چیز ہے کہ اس کے فیصلے سے اختلاف نہیں کرنا۔ حضرت میسرہ جو سیدہ خدیجہ کے غلام تھے وہ ساتھ چلے گئے،
واپسی کی تجارت میں جتنے واقعات ہوئے اب تفصیل نہیں ہے. سیرت طیبہ میں ہمارا جو ربیع الاول میں کورس ہوا تفصیل کے ساتھ اس میں بتایا ہم نے کہ حضرت میسرہ نے آ کر کی کیا کیا نشانیاں بتائیں. ساری نشانیاں دیکھی. اب جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ وہ خاتون عرب کہ بڑے بڑے سرداروں نے جس کے پاس پیغام نکاح بھیجا سب سے انکار کر دیا. آج خود حضور کے پاس پیغام نکاح بھیجا, اپنے غلام میسرہ کو بھیجا اور کہا جا کے پوچھو کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. حضور کی عمر 25 سال, سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال. حضور علیہ السلام کے پاس آئے. حضور علیہ السلام اب میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا تو یہ تھا کہ میں نکاح کا پیغام دوں گا, تو جس طرح مکہ کے بڑے بڑے سردار نکاح کے متمنی تھے سیدہ خدیجہ سے, تو حضور اٹھیں گے اپنی جگہ سے اور خوشی کا اظہار کریں گے اور کہیں جلدی کرو. حضور نے فرمایا اچھا یہ آپ کہتے ہو یا خدیجہ نے کہا؟ میسرہ نے کہا کہ خدیجہ نے کہا. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. سبحان اللہ. یہ آج ہمارے نوجوانوں کو جو ایک آگے پوچھتے ہیں نا, وہ سب کیا ہے, جائز نہیں ہے, اپنی مرضی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے, پسند کی شادی جائز نہیں ہے, والدین کی اجازت ضروری ہے. یہ ایک ہی جائز کام ہمارے نوجوانوں کا رہ گیا ہے. ذرا دیکھیے حضور کی سیرت سے کیا ملتا ہے. حضور کسی کے پابند نہیں تھے اللہ کی سوا, لیکن امت کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کوئی نہیں کرنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مشورہ ضروری ہے. سبحان اللہ. چچا سے مشورہ کیا, چچا نے کہا ہم تو بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ ایسی بہو ہمیں ملے. چنانچہ حضور کا سیدہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا. اب سیدہ خدیجہ کون کہ جو 20 خادمہ تھی, جن کی کبھی گھر کا کام نہیں کیا, مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھی, اور حضور کے نکاح میں آئی تو حضور کی حالت کیا, اللہ رب العزت نے پیدا ہی یتیم کیا. حضور علیہ السلام کے پاس ظاہری نقشے کوئی نہیں. اب سیدہ خدیجہ جب آئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا کہ آپ علیہ السلام تو فقر کو پسند کرتے ہیں, آپ علیہ السلام کو دنیا کے مال و دولت سے کچھ نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے سارا مال و دولت اٹھا, سیدہ خدیجہ نے سارا مال و دولت اٹھایا, اسی شام حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور علیہ السلام نے چند ہی دنوں کے اندر وہ فقیروں کے اندر تقسیم کر دیا, یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ کے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا رہ گیا اور اس پہ بھی پیبند لگے ہوئے تھے. لیکن حالت یہ کہ کبھی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکوہ نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. شاہ ابی طالب کا موقع آیا اور شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا. سیدہ خدیجہ تھی قریش میں سے لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں تھی, اصولی طور پہ اس بائیکاٹ سے باہر نکل سکتی تھی. حضور نے فرمایا کہ خدیجہ آپ جا سکتی ہو. سیدہ خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے الگ نہیں ہوں گی. 3 سال تک, ایک روایت کے مطابق 2 سال تک بائیکاٹ رہا, ایک روایت کے مطابق 3 سال تک بائیکاٹ رہا. 2 یا 3 سال تک پتے کھا کر پانی پی کے گزارا کیا. وہ جو عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی حضور کے دامن میں آئی لیکن شکوہ نہیں کیا. یہ سیرت اگر میری ماں بہن بیٹی کو آج پڑھائی جائے نا, جو شکوہ کرتی ہے دوسرے دن ہی زندگی کی تمام آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں, پھر بھی کہتی ہیں کہ میں تو جب سے آئی ہوں میں نے تو یہاں پہ کوئی خیر نہیں دیکھی ہے, میں تو جب سے آئی ہوں میں نے تو یہاں پہ مصیبتیں دیکھی ہیں, میں تو جب سے آئی ہوں میں نے یہاں پریشانیاں دیکھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی گھر والیوں کو سیدہ خدیجہ کی سیرت پڑھائی نہیں ہے. ہم جب بیٹھتے ہیں بچیوں کو اور یہ بتاتے ہیں کہ فلانی کو دیکھتا ہے وہ ڈاکٹر بن گئی ہے, فلانی کو دیکھتا ہے وہ انجینئر بن گئی ہے, اب اس کو خامن کی ضرورت ہی نہیں, خود اتنا کما رہی ہے. اب جب یہ تعلیم اس کو دی جاتی ہے تو آگے چل کے اس کے ذہن میں جو چیز پڑتی ہے, یا یہ بتایا جاتا ہے کہ جاؤ بھی تو کوئی مسئلہ ہوا, تیرے بھائی تیرے پیچھے کھڑے ہیں, ایسی کی تیسی کر دیں گے تیرے شوہر کی, تو وہ شوہر کی اطاعت, شوہر کی محبت کہاں آئے گی. لیکن ماں اگر بیٹھ گئے, باپ اگر گھر میں بیٹھ کے اپنی بچی کو سیدہ خدیجہ کی تعلیم, سیدہ خدیجہ کی سیرت بتائیں, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بتائیں, سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بتائیں, پھر ہمارے گھر کیوں نہ جنت بنے, پھر ہمارے گھروں میں کیوں نہ سکون آئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پہ سارا کچھ لٹا دیا, حضور کی اطاعت کی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, سب سے پہلے ایمان جو خاتون
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ باہر انسان کا بڑا لیڈر بننا اور بڑا ولی بننا اور بڑا حاجی صاحب اور نمازی صاحب بننا بڑی بات ہوتی ہے، بات تب بنتی ہے جب بیوی بھی مان لے۔ یہ میرے حضور کا کمال ہے کہ سب سے پہلے ماننے والی بیوی ہے، اور پھر حضور بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عزت دیتے اور سیدہ خدیجہ بھی وہ عزت دیتی۔ آج ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر شوہر کے رشتہ دار آ گئے یا بیوی کے رشتہ دار آ گئے تو ان میں فرق ہوتا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے، خاوند کہتا ہے کہ میرے آتے ہیں تو بیمار ہو جاتی ہے، تیرے آتے ہیں تو ان کے لیے پلاؤ پکڑے ہوتی ہیں۔ یہ شکوے اور یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے عقد میں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک دن خاتون آ گئی، حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ ہے، حقیقی ماں نہیں، حقیقی بہن نہیں۔ آج تو اگر ماں اور بہن آ جائے تو اس کے بعد بیوی کی باتیں سننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رضائی ماں آ گئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنی خدمت کی، کھانا بھی بنایا اور جو ہے اس کے لیے تحفے بھی لا کے دیے اور ان کو جو ہے کپڑے بھی دیے، اور جانے لگی تو تحفے بھی دیے۔ تو حضور نے پوچھا خدیجہ یہ کیا؟ کہنے لگی حضور آپ کی ماں جب آئی ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو میرا کیوں نہ فرض بنے کہ میں اس کو خوشی کا اظہار کروں، اس کو کھانے کے لاؤں، اس کو تحفے دوں، اس کو کپڑے خرید کے دوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے تو آئے تو ان کے لیے تو پلکیں بچھائیں، اور بیوی کی طرف سے اگر اس کا کوئی والد یا بھائی آ گیا، تیرے رشتہ دار ہیں میں کیوں جاؤں دروازے تک چھوڑنے کے لیے؟ لیکن حضور کا کیا عمل تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کنز الاموال شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو آرام فرما رہے تھے، اور جب حضور دن کو آرام کرتے تھے نا، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک کسی میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ حضور کو آ کر اٹھائیں، سارے سوء ادب سمجھتے تھے۔ لیکن ایک خاتون آئی، چھڑی اٹھائی ہوئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور کافی دیر بیٹھے رہے، عام عادت سے زیادہ اس کو وقت دیا، اور پھر جب جانے لگی تو حضرت بلال سے کہا کہ ان کے لیے کچھ تحفہ بھی لائیں، تحفے بھی لا کر دیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ ابھی حضور مسجد میں جائیں گے، حضور آرام کریں گے، پھر مسجد تشریف لے جائیں گے، رات کو پوچھوں گی کہ یہ خاتون کون تھی، یہ عزتوں والی کون تھی جس کو اللہ کے نبی نے اتنی دیر سے باتیں کی، اتنی عزت اسے عطا کی۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یہی سوچ رہی تھی، حضور کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی، حضور لیٹ کے کچھ سوچوں میں پڑے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ حضور آرام کریں گے، حضور تو سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، حضور تو پریشان لگ رہی ہے۔ میں نے حضور سے پوچھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی عزتوں والی جس کو آپ نے اتنا وقت دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، مکہ میں سیدہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، اور سیدہ خدیجہ ان کو اچھے کھانے بھی کھلاتی تھی، تھوڑی غریب تھی، جب جانے لگتی تھی تو ان کو تحفے بھی دیا کرتی تھی۔ آج جب یہ آئی تو خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور پھر حضور کہتے ہیں کہ میں نے، تھوڑی غریب بھی ہے، خدیجہ کا وعدہ نبھاتے ہوئے، اس کی لاج رکھتے ہوئے میں نے اس کو وقت بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، جاتے ہوئے تحفہ بھی دیا۔ تو سیدہ خدیجہ کی جو زندگی حضور کے ساتھ تھی، حضور کے آنے والے مہمانوں، رشتہ داروں اور حضور کے قریبیوں کے ساتھ جو برتاؤ سیدہ خدیجہ کا ہوتا، اگر یہ میری مسلمان ماں بہن بیٹی کو آج پتہ چل جائے، اور حضور کا جو برتاؤ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ، سیدہ خدیجہ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اور سیدہ خدیجہ کی جو بیٹی تھی نا ہند اور حالہ، اللہ نے ان کو صحابیت سے نوازا جو پچھلے شوہروں سے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور آرام فرما رہے ہیں دن کو، تو حضرت حالہ آ گئے، اور حضرت حالہ بھی مسجد میں آ کر پوچھا کہ حضور کہاں ہے؟ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا۔ ان کے بیٹوں کو، ان کے رشتہ داروں کو حضور بھی یہ اہمیت دیتے۔ آج کا مسلمان اگر یہ سیدہ خدیجہ کی زندگی کو اور حضور کی زندگی کو مد نظر رکھے تو ہمارے گھروں کے اندر یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو لڑائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے معاملات، اور گھر جہنم بنے ہوئے ہیں،
یہ یقیناً جنت بن جائیں گے. پر ضرورت یہ ہے کہ ہماری مسلمان بچیوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ امہات المومنین بنات رسول کی زندگی بتائی جائے، پڑھائی جائے، اور وہ زندگی یہ پڑھ کے اگر دوسرے گھر میں جائیں گی تو پھر یقیناً وہی حال ہوگا جو حضور کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے آنے کے بعد ہوا. اگر وہ نہیں ہوگا جو تعلیم و تربیت ہم دے رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے، اور اسی طرح جناب ٹیلی ویژن اور ڈش ٹینا کے ذریعے، اس سے ہمارے گھر جہنم سے جہنمی بنتے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.